السلام علیکم دوستو آج ہم بات کرتے ہیں ایک ایسی بیماری کے متعلق جو کہ مروجہ طریقہ علاج میں اس کا علاج ممکن نہیں، وہ ہے رینل فیلئر، یعنی کہ گردوں کی خرابی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ گردے خون کو صاف کرتے ہیں اور جسم سے فاسد مادے کریٹین اور یوریا کا اخراج کرتے ہیں۔ یہ مادے انسانی جسم کے لیے انتہائی خطرناک ہیں۔ اگر ان کی مقدار جسم میں زیادہ ہو جائے تو پھر یہ پریشانی کا باعث بنتی ہے، اور بعض دفعہ گردے ایک گردہ کام کرنا ختم کرتا ہے اور بعض دفعہ دونوں اکٹھے کام کرنا بند کر دیتے ہیں۔ دوستو، اس بیماری کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں گردے اپنا کام کرنا بند کر دیتے ہیں، جسے ہم ایکیوٹ رینل فیلئر کا نام دیتے ہیں، اور بعض دفعہ دونوں گردے آہستہ آہستہ اپنا کام ختم کرتے ہیں، کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جس کو ہم کرونک رینل فیلئر کہتے ہیں۔ دوستو، آخر کار اس کی کیا وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ بیماری انسان کو لاحق ہوتی ہے؟ تو سب سے پہلے ہائی بلڈ پریشر، شوگر یعنی ذیابیطس، بہت زیادہ اینٹی بائیوٹک ادویات کا استعمال، سیکس کی ادویات کا استعمال، اور محفوظ کی گئی ہوئی خوراک جو کہ بند پیکٹوں میں بازار میں ملتی ہے، اس کے استعمال سے اکثر گردے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، یا بہت زیادہ ذہنی دباؤ، ڈپریشن، یہ بھی اس بیماری کا ایک سبب بنتا ہے، یا پھر کسی بھی ایسی بیماری کا علاج جو غلط علاج کیا گیا ہو، جس سے کہ بیماری انسانی جسم میں دب جائے اور وقتی طور پر آپ کی رپورٹس نیگیٹو ہوں، لیکن حقیقت میں وہ بیماری انسانی جسم میں دب جاتی ہے، جس کی وجہ سے گردے اپنا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اصل میں ان تمام وجوہات سے یا تو گردے کی ساخت میں تبدیلی آ جاتی ہے یا گردہ کام نہیں کرتا۔ اس سے گردے میں خون کی سپلائی کم ہو جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے گردے کو آکسیجن میسر نہیں ہوتی۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ گردے کی اکائی نفران ہوتی ہے۔ یہ ابتدائی سیل ہے جس سے گردہ تشکیل پاتا ہے، اور نفران کا کام اصل میں خون کو صاف کرنا ہے، جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا کہ اس کی وجہ سے جسم سے کریٹین اور یوریا کا اخراج ہوتا ہے، لیکن خون کی سپلائی کم ہونے سے آکسیجن کم مہیا ہوتی ہے، تو آہستہ آہستہ گردہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، جیسے کہ رینل فیلئر۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایسی کون سی علامات ہیں جس کی وجہ سے ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ گردے کام کرنا چھوڑ چکے ہیں۔ گردے کے فیل ہونے سے تھکاوٹ، کمزوری محسوس ہوتی ہے، کیونکہ اس کی اصل وجہ یوریا اور کریٹین کا جسم کے اندر جمع ہونا ہے، اور آخر کار بے ہوشی ہوتی ہے اور پھر موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس میں ضروری نہیں کہ گردہ پیشاب کتنی مقدار میں بنا رہا ہے، یا کم یا زیادہ۔ بعض دفعہ گردے پراپر مقدار میں خون سے پانی کا اخراج کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل بات جو دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جسم میں کریٹین اور یوریا کی مقدار جسم سے خارج ہو رہی ہے یا نہیں۔ اگر وہ خارج نہیں ہو رہی تو پیشاب کم آئے یا زیادہ آئے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر
دیکھا جائے تو گردے فیل کے مریض اگر مروجہ طریقہ علاج کے مطابق اپنا علاج کرانا چاہیں تو اس طریقہ علاج میں کیا چیز ہوتی ہے کہ سب سے پہلے گردے کی صفائی کی جاتی ہے، جو کہ مصنوعی طریقوں سے مشینوں سے گردے کی صفائی کی جاتی ہے، جسے ہم ڈائلسس کا نام دیتے ہیں۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کیا ایک دفعہ اگر خون کی صفائی ہو جائے، گردوں کا کام مکمل کر دیا جائے تو کیا دوبارہ گردہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے؟ لیکن ایسا دیکھنے میں نہیں آتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پھر اس کی بار بار صفائی کرنا پڑتی ہے۔ سب سے پہلے ہفتے میں یا 15 دن میں ایک دفعہ، پھر جو کریٹنین جمع ہونا شروع ہوتا ہے تو پھر ہفتے میں ایک دفعہ، پھر ہفتے میں 2 دفعہ، پھر 4 دفعہ، اور آخر کر کیا ہوتا ہے کہ انسانی جسم میں خون کی کمی واقع ہو جاتی ہے، جس سے مریض کا سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ مریض تھوڑا سا چلتا ہے تو اس کا سانس خراب ہو جاتا ہے، اور آخر کار جب خون کی مکمل طور پر یا کافی زیادہ کمی ہو جاتی ہے تو پھر انسان موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کوئی طریقہ علاج کامیاب طریقہ علاج نہیں ہے، بلکہ یہ وقتی طور پہ انسانی جسم کو سپورٹ کرتا ہے اور انسان کی زندگی کو کچھ وقت کے لیے سہارا دے سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ گردے کی صفائی کرنے کے بعد انسان مکمل طور پر صحت یاب ہو چکا ہے تو یہ ناممکن ہے۔ اور اگر دوسرا اس کا طریقہ علاج دیکھا جائے مروجہ طریقہ علاج میں، تو وہ ہے کڈنی ٹرانسپلانٹ، یعنی کہ انسانی جسم میں ایک صحت مند گردہ ڈال دیا جاتا ہے تاکہ انسان سروائیو کر سکے۔ لیکن دیکھنے میں آیا ہے کہ سال یا 2 سال کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ گردہ اسی حالات میں، انہی علامات میں، اسی کنڈیشن میں جس میں پرانا گردہ خراب ہوا تھا اسی میں ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ بھی اپنا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس سے تقریباً سال، 2 سال یا زیادہ سے زیادہ 3 سال کا عرصہ لگتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ٹرانسپلانٹ کروانے سے بھی انسان صحت مند نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ ہم نے ان وجوہات کو ختم کرنا ہے جن کی وجہ سے انسانی جسم میں ایسی تبدیلیاں پیدا ہوئیں کہ گردے نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ تو اس کے لیے صرف اور صرف ہومیوپیتھی طریقہ علاج ایک ایسا طریقہ علاج ہے جو انسان کی علامات کا علاج کرتا ہے، انسان میں پائی جانے والی خرابیاں جس کی وجہ سے انسان بیماریوں کا شکار ہوتا ہے اس کو ختم کرتا ہے، تو اس سے پھر انسان دوبارہ نئے سرے سے ایک صحت مند زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اگر ہم ہومیوپیتھی ادویات کی بات کریں تو اس میں سب سے پہلے استعمال ہونے والی ادویات ایکونائٹ، ایپس ملفیکا، کوچیلیریا، ایلسیرم اور سٹامونیم، ٹیریبنتھینا، زنکامیٹ، ایپوسائنم، اور اگر چھوٹے بچے ہوں تو ان میں 3 دوائیں زیادہ تر استعمال ہوتی ہیں، ایکونائٹ، ایپس ملفیکا اور سٹامونیم۔ یہ موٹی موٹی ادویات تھیں جو رینل فیلئر میں کام آتی ہیں۔ دوستو، یہ نہیں کہ ان تمام دواؤں کو ملا کر مریض کو دیا جائے تو مریض صحت یاب ہو جائے، نہیں، ان ادویات کی اپنی ایک خاص پہچان ہے۔ ہمیں رینل فیلئر میں اس دعا کا اس پیشنٹ میں ایک خلیہ دیکھنا پڑتا ہے، ایک عکس دیکھنا پڑتا ہے، یعنی کہ اسی لیے اس کو علاج بالمثل کہا جاتا ہے، کیونکہ بیماری
اور دعا کی علامات جب بالمثل ہو جاتی ہیں تو پھر انسانی جسم صحت مند ہو جاتا ہے۔ دوستو، ان ادویات پہ ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ان ڈیٹیل بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ایکونائٹ کس جگہ پہ استعمال ہوگی، ایپس ملفیکا کس جگہ پہ استعمال ہوگی، ایلسرم کس جگہ پہ استعمال ہوگی، ڈی جی ڈیلس کس جگہ پہ استعمال ہوگی، یا اس کے علاوہ ایک دو کیس بھی شیئر کیے جائیں گے جو ان ادویات سے ہٹ کے آپ کو دعائیں ملیں گی جن سے وہ کیس صحت یاب ہوئے۔ تو دوستو، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم تفصیل کے ساتھ ایک ایک بیماری کو، ایک ایک دعا کو اور ایک ایک مریض کی کنڈیشن کے حساب سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کہاں پہ ایکونائٹ کا استعمال کرنا ہے اور کس پوٹینسی میں استعمال کرنا ہے اور کتنی دیر بعد دعا کی دہرائی کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔